ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی اس بات کے بعد کہ اس پر رسول کی بات واضح ہو جائے کہ ہدایت یہی ہے، اس کے باوجود وہ سبیل المومنین کے علاوہ غیروں کی پیروی کرتا ہے تو اس کو ہم ادھر دھکیل دیں گے جدھر وہ دوڑا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اسے ہم جہنم میں پھینک دیں گے۔ وہ بہت بری جگہ ہے پھرنے کی۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ ڈگری انسانوں میں رسالت کی ہے، اور پھر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری ڈگری خاتم النبیین کی رسالت وہ اعزاز ہے کہ جس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں، اور پھر رسالتوں میں سے بھی آخری رسالت ختم نبوت کی صورت میں محمد رسول اللہ کی ہے۔ تو ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ جس طرح رسول کی ذات آخری ہے، اس طرح بات بھی رسول کی ہی آخری ہوگی۔ جو رسول کی ذات کے بعد کسی اور کو نبی مانے وہ بھی کافر ہے، جو محمد رسول اللہ کی بات واضح ہونے کے باوجود کسی اور کی بات مانتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، جہنمی ہے۔ سورہ نساء کی اس آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے، اور دوسرے مقام سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کلام نقل کر رہا ہے جو خود قیامت کو اپنے کیے ہوئے کا بدلہ پائیں گے، اور وہ خود اس وقت کہیں گے جب ان کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا جائے گا، الٹا پھینکا جائے گا، ان کے منہ جہنم کے اندر مودے مار دیے جائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے منہ الٹے کیے جائیں گے جہنم کے اندر، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس وقت ان کو احساس ہوگا کہ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے، دنیا میں اللہ کی بات مان لیتے، رسول کی بات مان لیتے۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ رسول کی بات مانو تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے علماء ہیں، بڑے امام ہیں، بڑے پیر ہیں، بڑے گدی نشین ہیں، یہ صاحبزادے ہیں، یہ فلانے ہیں فلانے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہ ان کی حمایت میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نجات کے لیے ایک ذات محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ذات کی وجہ سے ہم نے جنت میں جانا ہے، اسی ذات کی نافرمانی کی وجہ سے کسی نے جہنم میں جانا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی پیروی کر لیں تو جنت میں نہیں جا سکتے، کسی کی مخالفت بھی کر لیں تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ معیار صرف محمد رسول اللہ کی ذات کے لیے ٹھہرایا گیا ہے کہ نجات کے لیے صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ قرآن اس ذات پر نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کو یہ خود کہیں گے، آج جو یہ جھگڑتے ہیں اس دن کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش، افسوس ہم دنیا کے اوپر اللہ رسول کی اطاعت کر لیتے۔
آج پرواہ نہیں کرتے، آج مانتے ہی نہیں، آج جھگڑا کرتے ہیں۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اس دن یہ خود اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کرائیں گے، درج کرائیں گے، اور ان لوگوں کے خلاف کرائیں گے جن کی آج اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں۔ اس دن کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے ان کی اطاعت کی، اپنے بڑوں کی، لیکن فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ آج کیا کہتے ہیں جی ان کی بات ماننی فرض ہے، تقلید کرنی فرض ہے، ان کے پیچھے چلنا فرض ہے۔ اس دن کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، رائے راست پہ چلانے والی ایک ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم انہی کا ہی راستہ ہے۔ جب اس دن اللہ کو کہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گے ہاں بھی اب مجھے کیا کہتے ہو؟ تو کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لانا کبیرا، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب کر اور ان پر لعنت کر۔ خود اللہ کو کہیں گے ان کو عذاب ڈبل کر اور ان پر لعنت کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ ہم تو ان کے پیچھے چلے تھے کہ ہم کو صراط مستقیم پر چلائیں گے، جنت میں لے کر جائیں گے، جنت کے راستہ پر چلائیں گے۔ انہوں نے ہم کو الٹا چلا دیا، جہنم میں لے آئے۔ اللہ ان کو ڈبل عذاب کر، ہمیں گمراہ کرنے کا بھی اور ان کے اپنے خود گمراہ ہونے کا بھی، ان کو ڈبل عذاب کر۔ اس کائنات میں ایک ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسالت کی ڈگری سب سے بڑی ڈگری ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ خاتم النبیین کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آج لوگ کانفرنس تھے تو خاتم النبیین کے نبی کے ہونے کے دعوے دار کرتے ہیں، جی ہم مانتے ہیں ختم نبوت کو، ختم نبوت زندہ باد، نعرہ رسالت زندہ باد، خاتم النبیین کے اوپر بڑے بڑے جلسے بھی ہوتے ہیں، لیکن بات پھر اپنے امام کی، بات پھر اپنی پارٹی کی، بات پھر اپنے پیر کی، بات پھر اپنے استاد مولوی کی۔ بھئی ختم نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح ذات محمد کی آخری ہے، وہ بات بھی محمد رسول اللہ کی ہی آخری ہوگی۔ اگر ذات محمد کی آخری ہے تو بات آخری لوگ اپنے امام کی مانتے ہیں، تو یہ بھی ختم نبوت کو ماننے کا تقاضا نہیں ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے کہ قرآن کریم نے ایک نہیں سینکڑوں آیات میں یہ ہمیں بتایا ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ کی بات نہ مانی وہ جہنم میں جائے گا۔ کسی امام کے متعلق نہیں فرمایا، کسی مفتی پیر صاحبزادے کے متعلق نہیں فرمایا، کسی گدی کے متعلق نہیں فرمایا۔ ایمان کا تقاضا، ایمان کی صفت بیان یہ کی ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، لفظ رسول آیا ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ دو دفعہ لفظ رسول آیا ہے۔ جس نے رسول کی بات نہ مانی وہ گمراہ ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ اپنے آپ وہ میاں میٹھو بنتا رہے تے بنے پیا، وہ دے اسلام دی ایمان دی کوئی حیثیت نہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
اسوہ حسنہ رسالت کے اندر ہے، اور رسالت بھی محمد رسول اللہ کی ہے۔ موسیٰ عیسیٰ، داؤد سلیمان، آدم ابراہیم کی نہیں، کتاب ہدایت کتاب قرآن ہی قیامت تک چلے گا۔ نبوت محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبادت ایک الہ دی شروع تو ہن تک اور قیامت تک، کتاب قیامت تک قرآن، نبوت ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری نجات دا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے ویرو، دنیا تے کوئی جماعت، کوئی ذات، کوئی کتاب دلیل نہیں، دلیل صرف قرآن ہے، محمد رسول اللہ دی ذات ہے، اور یہ دونوں ہی عبادت ایک الہ دی دسن والے نے۔ انہاں تے ہی عمل کران گے نجات ہوئے گی، ورنہ نجات نہیں ہو سکتی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔